अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन पहले आपसे माज़रत ख्वाह हूँ इतने दिन यूट्यूब से गायब रहने की वजह से। वो किस्सा फिर कभी सुनाया जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ, जिसका नाम है हंटेड गिलगित रोड ट्रिप। शुमाली पाकिस्तान के बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़िया गिलगित की सड़कें हमेशा से सयाहों के लिए कशिश का बाइस रही हैं। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जिनके बारे में मुकामी लोग सूरज ग्रुब होने के बाद सफ़र करने से मना करते हैं। इस्लामाबाद के 5 दोस्त अहमद, जैन, हमज़ा, वकास और अली एक तवील रोड ट्रिप पर गिलगित जाने का मंसूबा बनाते हैं। उनका इरादा था कि वो खूबसूरत वादियों, झीलों और बर्फ़पोश पहाड़ों की वीडियोस बनाकर अपने चैनल्स पर अपलोड करेंगे, क्योंकि वो सब ग्रुप बनाकर एक यूट्यूब चैनल चला रहे थे और इसी यूट्यूब चैनल के लिए वो लोग ट्रिप्स प्लान किया करते थे। और आज वो गिलगित की ट्रिप का प्लान कर चुके थे। ट्रिप प्लान करने के बाद वो अपनी पैकिंग वगैरह करके तैयार थे। सुबह सवेरे वो अपनी गाड़ी में रवाना हो गए। सुबह का टाइम था तो सफ़र खुशगवार गुजर रहा था। हर तरफ सरसब्ज पहाड़, दरिया का शोर और ठंडी हवाएं इनका इस्तकबाल कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ों पर चढ़ते जा रहे थे तो मौसम बदलता जा रहा था। शाम ढलने लगी थी तो वो एक छोटे से कस्बे में रुके, क्योंकि सफ़र करते करते उन्होंने पूरा दिन गुजारा था। कस्बे में एक पुराना होटल मौजूद था। होटल के बाहर एक बूढ़ा शख्स लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था। खाने से फारिग होकर वो लोग उस होटल से रुखसत होने लगे। रुखसत होते वक्त अहमद ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा जी, आगे गिलगित का रास्ता कैसा है? वो रास्ते के लिए थोड़ी मालूमात इकट्ठा करना चाहते थे ताकि वो अपने चैनल पर ये मालूमात अपने देखने वाले शाकीन को दे सकें। लेकिन अहमद के सवाल पर बूढ़े ने खामोशी से उन सब की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए कहा, रात के वक्त काला मोड़ से मत गुजरना। इतना कहकर वो बूढ़ा खामोश हो गया। जैन ये सुनकर हंस पड़ा। काला मोड़? ये कैसा नाम है? बूढ़े ने दोबारा उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से जवाब दिया, वो जगह अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं। वो सब दोस्त जो कि नौजवान थे, बूढ़े की बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। वो शाम से एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर सफ़र कर रहे थे। लेकिन अभी अचानक उनके मोबाइल के सिग्नल्स गायब हो गए। हमज़ा, जो कि मोबाइल पर कुछ देख रहा था, हैरत से बोलने लगा, यार, अभी तो सिग्नल्स थे। इसी लम्हे गाड़ी के रेडियो में शोर पैदा हुआ, जबकि रेडियो बंद था।
اور پھر ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی، واپس چلے جاؤ۔ تمام دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وقاص نے فوراً ریڈیو چیک کیا اور اسے دوبارہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک موڑ پر پہنچے جہاں زنگ آلود بورڈ لگا ہوا تھا، کالا موڑ 2 کلومیٹر۔ وہاں پر پہنچے ہی تھے کہ ہوا اچانک بہت ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ سڑک پر آگے بڑھ رہے تھے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے سامنے ایک سفید لباس میں ملوث عورت نمودار ہوئی۔ احمد نے اس اچانک نظر آنے والی عورت کو دیکھ کر بریک لگائی، لیکن جب سب نے سامنے دیکھا تو سڑک خالی تھی۔ چونکہ احمد ڈرائیو کر رہا تھا اور باقی دوست اپنی خوش گپوں میں مصروف تھے، تو سب کو اس اچانک بریک سے دھچکا لگا، جس کی وجہ سے احمد نے صفائی دیتے ہوئے کہا، میں نے واقعی کسی کو دیکھا تھا یار۔ انہوں نے اسے وہم سمجھا اور آگے بڑھنے لگے۔ دوست ابھی آپس میں اس بات پر بحث ہی کر رہے تھے کہ گاڑی کا انجن دوبارہ بند ہو گیا۔ چاروں طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ پہاڑوں کے درمیان کہیں دور کسی عورت کے رونے کی آواز گونجنے لگی، اور پھر گاڑی کے پچھلے شیشے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ دستک کی آواز سن کر سب دوستوں کے جسم خوف سے سن ہو گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کوئی پیچھے مڑ کے دیکھ سکے یا پوچھ سکے، لیکن علی نے ہمت کی۔ مضبوط جسم کے باوجود اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، پیچھے مت دیکھنا۔ لیکن زین نے ہمت کر کے شیشے کی طرف نظر دوڑائی، اور جو اس نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ شیشے کے دوسری طرف ایک انسانی چہرہ موجود تھا جس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں۔ زین کی چیخ سن کر سب پوری طرح گھبرا گئے۔ احمد نے پوچھا، کیا ہوا؟ لیکن زین کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہے، شیشے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ سب نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ حمزہ نے کہا، تمہیں وہم ہوا ہوگا، لیکن وہ بھی اس چیخ سے اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کی اپنی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ اسی لمحے دوبارہ دستک سنائی دی، ٹھک ٹھک ٹھک، خوفناک اور بھاری دستک۔ اس بار آواز گاڑی کی چھت سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز گاڑی کے اوپر چل رہی ہو۔ قدموں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، ٹپ ٹپ ٹپ۔ وقاص نے جلدی سے دروازے لاک کر دیے۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی چند میٹر تک جا رہی تھی۔ وہ اس خوفناک ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک گاڑی کا ریڈیو خود بخود آن ہو گیا۔ اس بار
شور کے ساتھ ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی، وہ تمہارے ساتھ آ چکی ہے۔ اور ریڈیو اتنا کہہ کر پھر خاموش ہو گیا۔ علی نے فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت شروع کرنے کے کچھ ہی سیکنڈز بعد گاڑی کا انجن اچانک اپنے آپ سٹارٹ ہو گیا۔ احمد نے کہا، چلو یہاں سے، فوراً گاڑی آگے بڑھاؤ۔ چند منٹ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کالا موڑ پہنچ گئے تھے۔ یہ جگہ باقی راستے سے کافی مختلف تھی۔ سڑک کے دونوں طرف خشک درخت کھڑے تھے۔ فضا غیر معمولی حد تک خاموش تھی کہ اگر سوئی بھی پھینک دو تو شاید اس کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ نہ ہوا تھی، نہ پرندوں کی آواز، صرف گاڑی کے انجن کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ہیڈ لائٹس کے سامنے ایک پرانی وین کھڑی نظر آئی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ احمد نے گاڑی آہستہ کر دی تاکہ وہ اس وین کا مکمل معائنہ کر سکیں۔ وین بالکل خالی تھی اور کافی خستہ حال میں تھی، لیکن اس کے شیشے پر خون جیسے سرخ رنگ سے لکھا ہوا تھا، واپس چلے جاؤ۔ حمزہ نے فوراً کہا، یہ جگہ واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہم واپس چلیں؟ وہ ابھی آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹی بچی دکھائی دی۔ اس بچی نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ علی نے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، شاید اسے مدد کی ضرورت ہے، مگر جیسے ہی گاڑی اس بچی کے قریب پہنچی، بچی نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ بچی کا چہرہ دیکھ کر عجیب سی وحشت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں اور ان چاروں کو دیکھ کر اس بچی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گئی، جیسے وہاں تھی ہی نہ۔ یہ سب دیکھ کر ان سب دوستوں کے جسموں میں سرد لہر دوڑ گئی۔ گاڑی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ گاڑی اپنا سفر طے کر رہی تھی اور ان کے دل میں یہ اطمینان تھا کہ یہ موڑ ختم ہونے والا ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ بار بار اسی مقام پر واپس آ رہے ہیں۔ وہی وین، وہی خشک درخت، وہی موڑ۔ احمد چیخا، یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے 3 بار راستہ عبور کیا، مگر ہر بار وہ دوبارہ اسی جگہ پہنچ جاتے جہاں سے نکلتے تھے، یعنی کالا موڑ پر۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سڑک انہیں اپنے اندر قید کر چکی ہو۔ اچانک گاڑی کی تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ چاروں طرف مکمل تاریکی چھا گئی اور اندھیرے میں سینکڑوں سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ ہمارے ساتھ رہو، مت جاؤ، تم بھی ہمارے ہو، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ دوست خوف سے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور گاڑی لاک کر دی۔ لیکن پھر تاریکی میں دور ایک زرد روشنی دکھائی دی۔ انہیں تھوڑی ہمت آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پرانے گھر میں
چراغ جل رہا ہو۔ احمد نے گاڑی اسی طرف موڑ دی، شاید وہاں کوئی انسان موجود ہو۔ یہ خیال آتے ہی ان کے دل کو سکون ہوا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں سے آج تک کوئی مسافر صحیح سلامت واپس نہیں آیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری چھوٹی سی یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کو بھی ہمارے چینل سے انٹروڈیوس کروائیں۔ اسی طرح کی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ملتے ہیں اس کہانی کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔